بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ مقدمۃ فی تعریف ھذا الفن وموضوعہ وغایتہ۔ الحکمۃ الالہیہ علم یبحث فیہ عن احوال الموجود بما هو موجود وموضوعها الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية هو الموجود بما هو موجود وغايتها معرفة الموجودات على وجه كلي وتمييزها مما لیس بموجود حقیقی۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے انشاءاللہ فلسفے کی مشہور و معروف کتاب یعنی بدایۃ الحکمہ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب کے آغاز سے پہلے چند نکات کا سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو دوستان بدایہ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ اس بدایہ سے پہلے فلسفہ اسلامی کے تعارف کے عنوان سے کچھ مباحث کو جانتے ہوں۔ بندہ حقیر نے بدایہ کا آغاز کرنے سے پہلے تقریباً 25 دروس فلسفے کے مقدماتی مباحث کے بارے میں عرض کیے ہیں کہ جن مباحث کے اندر فلسفے کے متعلق جو عمومی معلومات ہے اس کو پیش کیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے مدارس کے اندر معمولاً جب ہم کسی بھی علم یا کسی بھی فن کا آغاز کرتے ہیں تو ڈائریکٹ ہمارے ہاتھوں میں ایک کتاب تھما دی جاتی ہے اور پھر اس کتاب کو ہم شروع کر دیتے ہیں اور اس مسئلے کے جو مسائل ہیں، مباحث ہیں، ان میں وارد ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح پڑھانے سے پہلے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس علم کے متعلق جو عمومی معلومات ہے اس معلومات کو بچے کے سامنے پیش کریں، کیونکہ وہ معلومات ایسی ہوتی ہے جو معلومات خود شاگرد کے اندر شوق پیدا کرتی ہے، اور شاگرد جو اس علم کا آغاز کرتا ہے ایک خاص بصیرت کے تحت اس علم میں وارد ہوتا ہے۔ مثلا مثال دوں میں، جیسے ہم اس بدایہ کا آغاز کر رہے ہیں، فلسفے کا آغاز کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ پڑھنے والے کے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ میں کیوں پڑھوں؟ فلسفہ میری کون سی ضرورت کو پورا کرتا ہے؟ اصلاً اگر میرا تعلق دینی علوم کے ساتھ ہے تو فلسفے کے ساتھ میرا کیا لینا دینا؟ آل محمد کا جو کلام ہے میں اس پر غور کیوں نہ کروں؟ میں قرآن مجید پر غور کیوں نہ کروں؟
جو اسلامی علوم ہیں ان اسلامی علوم پر میں کیوں نہ دقت کروں؟ حالانکہ فلسفہ اسلامی بھی اسلامی علم ہے، لیکن بہرحال جو عام طور پر سوالات ذہن میں اٹھ سکتے ہیں، فلسفہ کب سے وجود میں آیا ائمہ اور قرآن کی جانب سے فلسفہ ہے، یا فلسفہ جیسے کہ مشہور ہے کہ یونانیوں کی طرف سے آیا؟ میں اپنے ائمہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر یونانیوں کے علم کو کیوں شروع کروں؟ یا بعض لوگ تو یہاں تک جاتے ہیں کہ اصلاً فلسفے کے ذریعے سے انسان کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں، تو ایسی خطرناک وادی میں وارد ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک طرح کے سوالات جو معمولاً پڑھنے والے کے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ دوسرے قسم کے سوالات یہ ہیں کہ فلسفے کے کلی طور پر کتنے مکاتب ہیں، اور ان مکاتب میں سے ہر ایک مکتب کی خصوصیات کون سی ہیں؟ ہر مکتب کے بہت بڑے علماء کون سے ہیں؟ اگر ہر مکتب کے علماء کی کتابوں کو میں دیکھنا چاہوں تو وہ کون کون سی کتابیں ہیں؟ تاریخی طور پر فلسفے کے تطورات، تکاملات کون سے ہیں؟ فلسفہ کن مراحل سے گزرا ہے؟ اس وقت ہم کس مرحلے میں کھڑے ہیں؟ اور اس قسم کے اور بہت سارے سوالات کہ جس کو آپ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں اس علم کی تاریخ۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی عرض کیا کہ ہمارے حوزات کے اندر جو ہم دروس پڑھتے ہیں، جو ایک بہت بڑی کمی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس علم کی تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کب سے اٹھا، کہاں سے اٹھا، کیسے اٹھا، کیوں اس مرحلے تک پہنچا، ان چیزوں کا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس علم کے اندر جب ہم وارد ہوتے ہیں، مختلف مسائل کو پڑھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہمارے وجود سے وہ نشاط، وہ علم کے ساتھ جو شغف ہے، جو شوق ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک لحاظ سے اس علم کی تاریخ کا اجمالی جائزہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ دوسرے ٹائپ کے سوالات کہ جن کے بارے میں بھی بہرحال بحث کرنی چاہیے۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ جو فلسفے کے تعارف اور مقدمات کے عنوان سے دروس اور مباحث پیش کیے ہیں، ان 25 جلسات میں ان تمام سوالات کے کافی حد تک جوابات دیے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات ہیں، فلسفے کی تاریخ کا ایک تحقیقی جائزہ ہے کہ بہرحال میں خواہش کروں گا کہ جو بندہ اس بدایہ کو شروع کر رہا ہے اسے چاہیے کہ حد اقل وہ 25 جلسات ضرور سنے، کہ انشاءاللہ اس کی نوع نگاہ، اس کی دیدگاہ، اس کی نظر، اس کا نظریہ اس علم کے بارے میں بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ محسوس کرے کہ 25 جلسات کون سنے، 25 دروس کون سنے، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ 8-10 دن یا 20-25 دن تھوڑے سے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں تو یقیناً آپ ضرر نہیں کریں گے۔ چاہے بدایہ ہو، چاہے نہایہ ہو، یا فلسفے کے جتنے بھی مباحث آپ بعد میں پڑھنے جائیں گے، ان تمام مباحث کے لیے ایک خوبصورت ترین بصیرت آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی کہ بہرحال وہ دروس بھی اپنے اساتید جیسے مثلاً استاد بزرگوار سید ید اللہ یزدان پناہ، یا ان کے جو شاگرد رشید ہیں استاد امینی نژاد، ان لوگوں کے مباحث میں جو بندہ حقیر کو شرکت کرنے کا موقع ملا، خصوصیت سے استاد بزرگوار یزدان پناہ، ان کے بہت سارے مباحث کا اس میں خلاصہ پیش کیا گیا۔ بہت زیادہ ان بزرگان کی زحمات ہیں، ان زحمات کا نتیجہ یہ چند دروس ہیں
جو وہاں پر پیش کیے گئے۔ میں ان تمام مباحث کا ظاہر سی بات ہے کہ اب بدایہ کے آغاز میں تکرار تو نہیں کروں گا، وہ مفصل طریقے سے وہاں پر ذکر کیے ہیں، ان مباحث کو یہاں پر ہم دوبارہ ذکر نہیں کرتے، لیکن بہرحال بعض دوستان جو شاید اس طریقے سے ان دروس کو نہ سنیں یا وقت نہ کر پائیں، تو چند اہم مباحث کے 1-2 جلسات میں کوشش کروں گا کہ ان کو سمیٹ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں اور انشاءاللہ باقاعدہ پھر بدایہ کا آغاز کریں۔ یہ مباحث وہی ہوں گے کہ جو ان 25 جلسات میں ذکر ہوئے ہیں، ان مباحث کا ایک خلاصہ اور ایک فہرست جسے آپ کہیں، بہرحال اس کو آپ کی خدمت میں 1-2 جلسات میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ بہرحال جو بندہ ان 25 دروس کو نہیں بھی سنتا تو ایک ابتدائی سا خاکہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ان تمیدی گفتگوؤں سے میں باہر آ کر باقاعدہ آغاز کروں اپنے مباحث کا۔ دیکھیں، جیسے ہی آپ فلسفہ اسلامی میں وارد ہوتے ہیں تو چند نکات کو اجمالی طریقے سے جاننا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ فلسفہ کیا ہے، دوسرا نقطہ فلسفہ اسلامی کیا ہے، اور تیسرا نقطہ فلسفہ اسلامی کیوں۔ ان چیزوں کے بارے میں اجمالی چند مباحث آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ فلسفہ کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہاں پر تقریباً 4-5 جلسات میں اس نقطے کو پیش کیا گیا ہے کہ فلسفہ کیا ہے، لیکن اس کا خلاصہ اس طریقے سے، فلسفہ اصل میں مشتق ہے فیلسوف، عربی زبان میں فیلسوف سے فلسفے کو اشتقاق کیا گیا ہے، اور یہ فیلسوف مرکب ہے 2 کلمات سے، ایک فیلا اور ایک سوف۔ فیلا یعنی محبت کرنے والا یا شیدا، صوف یعنی دانش اور حکمت۔ فیلسوف یعنی وہ بندہ کہ جو حکمت، دانش اور علم کے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ کہ اس لغوی معنی کی طرف توجہ دلاتے ہیں فیلسوف عرب یعقوب بن اسحاق کندی اپنے مشہور رسالے میں رسالۃ فی حدود الاشیاء و رسومها، وہاں پر اس نقطے کو وہ ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، جب ہم فلسفے کے آغاز پر نگاہ کرتے ہیں تو ابتداءً فلسفہ اور علم دونوں تقریباً مترادف کی حیثیت رکھتے تھے۔ آغاز میں جتنے بھی علوم حقیقی ہیں، علوم اعتباری کے مقابلے میں، علوم اعتباری جیسے مثلاً ادبیات ہے، جیسے مثلاً فقہ ہے، جیسے مثلاً اصول ہے، یہ جتنے بھی علوم ہیں کہ جو قرارداد اور اعتبار کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جعل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کو علوم اعتباری کہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جتنے بھی علوم حقیقیہ ہیں، ان تمام علوم حقیقیہ کو فلسفہ کہا جاتا تھا، اور اسی زمانے میں فلسفے کو تقسیم کرتے تھے، کہتے تھے فلسفہ یا نظری ہے یا عملی ہے۔ فلسفہ نظری اس فلسفے کو کہتے تھے کہ جو ان امور کے بارے میں بحث کرتا ہے جن کا تعلق نظر، تفکر کے ساتھ ہے، یعنی وہ امور ایسے ہیں کہ جن امور کا تعلق ہمارے ڈائریکٹ عمل کے ساتھ نہیں ہے، مستقیم طریقے سے عمل سے تعلق نہیں ہے، اگرچہ غیر مستقیم طریقے سے وہ انسان کے عمل پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن مستقیم اور ڈائریکٹ طریقے سے ان کا عمل کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے تھے فلسفہ نظری۔ فلسفہ عملی ان امور کے بارے میں گفتگو اور بحث کہ جن کا ڈائریکٹ اور مستقیم طریقے سے انسان کے عمل کے ساتھ تعلق تھا، یہ کلی طور پر کہتے تھے فلسفہ یا نظری ہے یا عملی ہے۔ فلسفہ نظری کو پھر 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، یا طبیعیات ہے، یا ریاضیات ہے، یا الہیات ہے۔
اور اسی طریقے سے فلسفہ عملی کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، یا اخلاق ہے، یا تدبیر منزل ہے، یا سیاست مدن ہے، کہ ان کی تفصیلات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ان مقدماتی دروس میں عرض ہوئی ہے، لہذا وہ تفصیلات میں یہاں پر عرض نہیں کر رہا۔ یہ پہلی مرتبہ فلسفہ ایسے تھا، یعنی یہ علوم حقیقیات ہے، علوم نظری اور عملی۔ نظری میں طبیعیات، ریاضیات، الہیات، اور اسی طریقے سے عملی میں اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدن، اس کو فلسفہ کہتے تھے۔ لیکن بعد میں فلسفے کے لفظ میں تحول آیا، تبدیلی آئی، اور فلسفہ فقط الہیات کو کہتے تھے، یعنی ریاضیات، طبیعیات یا اخلاق، تدبیر منزل یا سیاست مدن، ان کو فلسفہ نہیں کہتے تھے دوسرے تحول کے اعتبار سے، بلکہ فلسفہ یعنی وہی الہیات۔ اچھا، انشاءاللہ آگے چل کر بیان کریں گے کہ الہیات یعنی جو واقعیت کے ساتھ، موجود کے ساتھ، ہستی کے ساتھ، وجود کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں آئے گی، تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ فلسفہ یعنی یہی الہیات۔ اچھا، الہیات کو بھی اپنے مقام پر تقسیم کرتے ہیں، الہیات بالمعنی الاعم اور الہیات بالمعنی الاخص، کہ انشاءاللہ تفصیلات آئندہ دروس میں عرض کریں گے۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ فلسفہ یعنی وہ علم کہ جو عالم ہستی کے بارے میں یا خود ہستی کے بارے میں، وجود کے بارے میں، موجود کے بارے میں، واقعیت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ بعض علماء کی جانب سے فلسفے اور علم میں جدائی ڈالی گئی۔ علم اس فلسفے کے علاوہ دوسرے علوم کو کہتے تھے، یا دوسرے لفظوں میں فلسفہ اور سائنس دو علیحدہ چیزیں ہمارے سامنے آئی، اور اس دوسرے تحول کی وجہ سے، تبدیلی کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس سے ارزشی اور قیمت اور علمی معیار کے اعتبار سے کچھ مطالب نکالنے کی کوشش کی۔ یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی فلسفہ تو علم ہی نہیں ہے، ایسے نتیجہ لیا، کہ بہرحال یہ ایک بار منفی تھا جو فلسفے کے بارے میں ہمارے سامنے آیا۔ آہستہ آہستہ خصوصاً مغرب میں، اور پھر مغرب سے متاثر ہو کر جو بعض لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ بابا جتنے بھی علوم، تجربی علوم ہیں، ان کو ہم لوگ علم اور سائنس کہتے ہیں۔ جو علم تجربی نہیں ہے اس کو علم نہیں کہتے، اس کو فلسفہ کہتے ہیں۔ یہیں سے اس کے اندر تھوڑا نقص پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد بالآخر تیسرا مرحلہ فلسفے کا یہ آیا کہ فلسفے کا لفظ استعمال ہونے لگا ہر اس گفتگو کے لیے، ہر اس بحث کے لیے کہ جس گفتگو اور بحث میں ہم لوگ روش عقلی کے ذریعے سے گفتگو کریں، ہماری گفتگو اور ہماری بحث کا معیار، ہماری بحث کا طریقہ کار عقلی روش ہو، تو اس کو بھی فلسفہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ ایک تیسرا معنی۔ تو ہماری مراد جو یہاں پر فلسفے سے ہے، فلسفہ یعنی اس کا جو دوسرا تحول ہے، فلسفہ یعنی وہی الہیات، فلسفہ یعنی جو ہستی کے بارے میں، موجود کے بارے میں، وجود کے بارے میں گفتگو کرے، یہ ہماری یہاں پر فلسفے سے مراد ہے، کہ انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں کہ تفصیلات آگے کچھ آئیں گی۔ اچھا، فلسفے کو اگر آپ مغربی سرزمین پر دیکھیں، کہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، مغربی سرزمین میں فلسفے کے اعتبار سے فلسفہ بالمعنی الاخص، یعنی فلسفہ یعنی وہ کہ جو الہیات یعنی نہ کہ علم کلام جو خدا کے بارے میں گفتگو کرے، نہ الہیات یعنی جو موجود کے بارے میں، جو ہستی کے بارے میں، جو وجود کے بارے میں گفتگو کرے، یہ مراد ہے میری الہیات سے۔ تو مغربی سرزمین پر آپ دیکھیں تو کلی طریقے سے فلسفے کے 3 دور آپ کو نظر آئیں گے۔ پہلا دور جو یونان قدیم سے لے کر قرون وسطی تک
جو رونیسانس کا زمانہ ہے، اس زمانے تک، یونان قدیم سے لے کر رونیسانس کے زمانے تک، مغربی سرزمین میں فلسفے سے مراد یہی الہیات لی جاتی تھی، یعنی ایک ایسا علم کہ جس علم کے اندر وجود، ہستی، اس کے بارے میں گفتگو ہو۔ لیکن رونیسانس کے بعد مغربی سرزمین میں فلسفہ تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے، کیونکہ یونان قدیم سے لے کر قرون وسطیٰ تک، کہ قرون وسطیٰ کا بھی کافی سارا زمانہ، رونیسانس کے زمانے تک، اس زمانے میں فلسفہ یعنی وہی کہ جو موجود اور ہستی کے بارے میں گفتگو کرے، اور ہدف بھی یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ واقعیت اور حقیقت اور ہستی کو پہچانیں، اور ابزار اور جو ہمارے پاس آلات تھا جس کے ذریعے سے ہم بحث کرتے تھے، وہی روش عقلی تھی، اس کے ذریعے سے گفتگو ہوتی تھی، کہ انشاءاللہ ان کی وضاحت آگے آئے گی۔ لیکن جیسے ہی رونیسانس کا آغاز ہوتا ہے اور روش عقلی کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی سرزمین میں یہ جو فلسفے کے بارے میں گفتگو ہے، جو وجود شناسی اور ہستی کے بارے میں تھی کہ اینٹولوجی ہے، وہاں سے بحث تھوڑی سی منتقل ہوتی ہے خود علم اور شناخت کی طرف۔ یعنی رونیسانس کے بعد بہت زیادہ گفتگو اس پر ہوتی ہے کہ بابا اصلاً علم کسے کہتے ہیں، ادراک انسان کیا ہے، انسان کا علم کون سا ہے، ادراک کون سا ہے، اور انسان کے ادراکات اور علوم میں سے کس علم اور ادراک کی اہمیت ہے، اس کے ابزار کون سے ہیں، اس کے طریقہ کار کون سے ہیں، کہ تقریباً بحث ہم دیکھتے ہیں کہ منعطف ہو جاتی ہے خود ادراک اور علم انسان کے بارے میں۔ یہاں پر گفتگو بڑے پیمانے پر خود اس ادراک کے بارے میں ہوتی ہے۔ نتیجتاً جو پہلے مرحلے میں فلسفے کا موضوع ہستی اور وجود اور موجود تھا، وہ تبدیل ہو جاتا ہے ادراک بشر میں، کہ رونیسانس کے بعد مغربی سرزمین میں تقریباً فلسفے کا مرکز و محور اور وہ جو موضوع ہے وہ ادراک بشر قرار پاتا ہے، اور ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ کشف کریں کہ آیا یہ ادراک معتبر بھی ہے یا نہیں، اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا، یہ بشری ادراک کس حد تک حقیقت اور واقعیت تک پہنچاتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے ابزار کیا ہیں، اس کے آلات کیا ہیں، یہ ہدف ہے۔ اور روش بھی وہاں پر تقریباً ایک تحلیلی اور توصیفی روش ہے، یہ رونیسانس کے زمانے تک۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ایک تیسرا مرحلہ خود مغربی سرزمین پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس کو معاصر فلسفے کے نام سے بھی کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ پھر فلسفہ ادراک بشر سے منتقل ہو کر خود زبان پر متمرکز ہو جاتا ہے، یعنی گفتگو یہ ہوتی ہے کہ اصلاً فلسفی یہ جو کہہ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ یہاں سے آ کر اکثر مباحث زبان کے بارے میں شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان جب بولتا ہے یا کوئی موجود جو اس کا کلام ہے، اس کلام سے کیا مراد ہوتی ہے، متکلم کس حد تک بات کرتا ہے، اس کی بات کو کیسے سمجھا جائے، اس کی بات کو سمجھنے کے کون سے طریقہ کار ہیں، اس کی بات کو آیا فقط اور فقط اس متن کو دیکھ کر، اس کی بات کو دیکھ کر ہم اس کے مطلب کو سمجھیں، یا اس کی شخصیت کو بھی مد نظر رکھیں، یا جو سمجھنے والا ہے وہ خود اپنی شخصیت کو بھی مد نظر رکھے گا۔ اس قسم کے بہت سارے مباحث ہیں کہ آہستہ آہستہ پھر فلسفہ ادراک بشر سے زبان بشر کی طرف آ گیا۔ یہ ایک بہرحال اس طریقے سے مغربی سرزمین پر فلسفے کا سیر اور تاریخی تحولات ہے، کہ خلاصہ کلام یہ کہ مغربی سرزمین پر یونان قدیم سے قرون وسطیٰ تک ہم دیکھتے ہیں، قرون وسطیٰ کا کافی سارا عرصہ، اس زمانے میں ابتدا میں فلسفہ وہی ہستی شناسی، وجود کے بارے میں، موجود کے بارے میں گفتگو ہے۔ لیکن رونیسانس کے بعد، نشأت ثانیہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نہ، موضوع فلسفہ مغربی سرزمین پر تبدیل ہو جاتا ہے، موضوع قرار پاتا ہے ادراک بشر، علم، اور اس کے بعد پھر معاصر زمانے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نہ، اس ادراک بشر سے بھی تبدیل ہو کر خود زبان شناسی کے بارے میں گفتگو ہو جاتی ہے، کہ فلسفہ تحلیلی جسے کہتے ہیں۔ یہ مغربی سرزمین پر اس طریقے سے تھا۔
لیکن اسلامی دنیا کے اندر یہ نہیں ہے. اسلامی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفے کی جو اصالت ہے، جو گفتگو تھی، اصلی گفتگو تھی، فلسفہ جس چیز کے بارے میں گفتگو کرتا تھا وہ چیز محفوظ ہے. یعنی اسلامی دنیا میں فلسفہ یعنی وہ علم کے جو ہستی کے بارے میں، موجود کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، واقعیت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور ہدف بھی یہ ہوتا ہے کہ واقعیت کو پہچانیں، موجود بما ہوا موجود کے حالات کو سمجھیں، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آئے گی. اور طریقہ کار اور روش بھی وہی عقلی روش ہے. یہ اسلامی دنیا کے اندر ایسے ہے. خلاصہ اسلامی دنیا کے اندر جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ اس نقطے پر متمرکز ہے کہ گفتگو موجود بما ہوا موجود کے بارے میں. ہدف یہ ہے کہ خود اس ہستی کی شناخت کلی حاصل کریں، اور روش ہماری وہی عقلی روش ہوگی. اچھا، بریکٹ میں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. روش سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، روش سے میرا مقصود یہاں پر یہ ہے، جب بھی آپ کسی علم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہاں پر ایک سوال کرتے ہیں کہ اس علم کے اندر روش اور اسلوب کیا ہے. اسے کیا مراد ہے روش اور اسلوب؟ روش اور اسلوب سے مراد وہ طریقہ جس طریقے کے ذریعے سے آپ اس علم کے مسائل کو اور قضایا کو ثابت کرتے ہیں. یہ مراد روش اور اسلوب سے ہے. مثلا فلسفے کے اندر جو ہم مسائل، جو قضایا پیش کریں گے، ان کو جو ثابت کریں گے یا نقد کریں گے، وہاں پر ہمارا طریقہ جو ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ وہاں پر عقلی طریقہ ہوگا. وہاں پر ہم کسی بھی فلسفی مسئلے کو اس عنوان سے نہیں ثابت کریں گے کیونکہ فلاں روایت میں آیا ہے یا فلاں عالم کا قول ہے یا حتیٰ قرآن مجید کی آیت ہے. نہ، یہ نقلی طریقہ کار ہمارا نہیں ہوگا. وہاں پر ہم لوگ وہاں پر فلسفے میں جو مختلف مسائل کو ثابت کرتے ہیں یا مختلف مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، وہاں پر ہمارا کاملاً طریقہ کار عقلی طریقہ کار ہوگا، نقلی طریقہ نہیں ہے. یا مثلا فلسفے کے اندر جو ہم مختلف مسائل کو ثابت کریں گے یا مختلف مسائل کے بارے میں جو گفتگو کریں گے، وہاں پر جو ہمارا طریقہ ہوگا وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی فلاں عارف نے کشف و شہود میں اس طریقے سے دیکھا ہے یا میں نے کشف و شہود میں اس طریقے سے دیکھا ہے، لہٰذا فلسفے میں آؤں اور اس کشف و شہود کو آ کر دلیل کے طور پر پیش کروں، یا مثلا کسی روایت کو، کسی آیت کو میں دلیل کے طور پر پیش کروں. نہ، ایسے نہیں ہوگا. روش یعنی وہ اسلوب، وہ طریقہ جس اسلوب اور طریقے کے ذریعے سے آپ اس علم کے مسائل کو ثابت کرتے ہیں، اس علم کے مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، تو وہ اسلوب اور روش ہماری فلسفے میں عقلی روش ہوگی. البتہ یہاں پر ایک میں جملہ کہتا ہوں اجمالاً، تفصیل نہیں عرض کرتا. اجمالاً نقطہ یہ عرض کروں گا کہ عقل سے بھی مراد، ہماری روش عقلی سے مراد ہماری خصوصیت سے فقط عقل برہانی نہیں ہے، کیونکہ اپنے مقام پر ثابت ہے کہ جو عقلی روش ہے خود عقل کے مختلف کام ہیں. مثلا اسی عقل کے ذریعے سے آپ کبھی کبھار ایک شے کی توصیف کرتے ہیں، توصیف کے ذریعے سے بہت سارے مسائل کو پیش کرتے ہیں. کبھی کبھار آپ خود اس عقل کے ذریعے سے اس مسئلے کی تحلیل کرتے ہیں، یا مثلا کبھی کبھار آپ ایک مسئلے میں آ کر اسی عقل کے ذریعے سے ایک شے کی تبیین کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. یا کبھی کبھار آپ کیا کرتے ہیں، اسی عقل کے ذریعے سے مختلف مسائل کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں، ایک نظام کی شکل میں لے کر آتے ہیں. تو یہ سارے کام عقل کے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں روش عقلی میں آ جاتی ہیں. روش عقلی میں صرف خشک برہان نہیں ہے، یہ سارے کام جتنے بھی ہیں یہ اس عقل کے اندر آ جاتے ہیں. تو عزیز من دیکھیں، فلسفے میں جب بھی ہم گفتگو کریں گے تو ہماری گفتگو فلسفی مسائل میں عقلانی ہوگی، یعنی ہم تعبد کو پیش نہیں کریں گے. البتہ میرے ان جملات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جب ہم فلسفی بحث کرتے ہیں تو ہم کہیں کہ نعوذ باللہ روایات بھی غلط ہے، نعوذ باللہ آیات کے بھی منکر ہو جائیں، نعوذ باللہ مثلا کسی کے کشف و شہود کے بھی منکر ہو جائیں. نہ، بات یہ نہیں ہے.
کہ ہم روایات کے منکر بنتے ہیں، آیات کے منکر بنتے ہیں، یا نعوذ باللہ ہم کشف و شہود کے منکر بنتے ہیں. نہ اصلاً نہ، مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو فلسفی مسائل کے ثابت کرنے یا فلسفی مسائل کو رد کرنے میں ان چیزوں کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتا. یہ مقصد ہے. یہ مقصد ہے کہ فلسفہ تبھی فلسفہ کہلاتا ہے کہ جب آپ اس کے اندر جو گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی وہ گفتگو، آپ کا اثبات یا آپ کا رد کرنا روش عقلی کے تحت ہو. باقی اپنے مقام پر یہ چیز ثابت ہے کہ روش شہودی اور روش نقلی سے فلسفہ استفادہ کرتا ہے، اس سے فائدہ لیتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن وہ جو فائدہ لیتا ہے، وہ جو استفادہ کرتا ہے، وہ کس طریقے سے کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کہ ان مقدماتی مباحث میں ہم ذکر کر چکے ہیں. یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ فلسفی مسائل میں آپ استدلال کے طور پر فقط ایک کشف و شہود کو لے کر آئے، یا آپ مثلا کسی کے مکاشفے کو لے کر آئے، کسی نقل کو لے کر آئے، اس طریقے سے فلسفی مسئلہ نہیں ہوگا. کہ بہرحال اپنے مقام پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہاں پر تفصیل کے ساتھ عرض کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلسفہ روش شہودی سے، مکاشفے سے، اس سے استفادہ کرتا ہے. بلکہ ہمارے بہت سارے جو فلسفی مکاتب ہیں، ان کے جو ماہرین ہیں، ان کے جو علماء ہیں، وہ خود اہل کشف و شہود رہے ہیں. انہوں نے اپنے کشف و شہود سے بہت زیادہ استفادہ کیا. لیکن کشف و شہود کو بے عنوان دلیل آپ کسی بھی فلسفی مسئلے میں مطرح نہیں کر سکتے. یہیں سے میں ایک نتیجہ جلدی میں لینا چاہتا ہوں. وہ نتیجہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کلام، فلسفہ اور عرفان، یہ تینوں علیحدہ علیحدہ علم ہے. دیکھیں، علم کلام کے اندر جو متکلم کا کام ہوتا ہے، کیا کام ہوتا ہے؟ کلام میں جو اہم ترین کام ہوتا ہے وہ علم کلام میں عقائد دینیہ کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں، دینی عقائد کے ساتھ. خب دینی عقائد کو آپ استنباط کرتے ہیں اپنے منابع سے، ان کی توضیح دیتے ہیں، ان کو تبیین کرتے ہیں، یا مثلا دینی عقائد کے بارے میں جو مختلف قسم کے شبہات اٹھائے جاتے ہیں، آپ اس کو رد کرتے ہیں، ان کو نقد کرتے ہیں، ان کا جواب دیتے ہیں. وہ کلام کا عمومی طریقے سے یہی کام ہے کہ عقائد دینیہ کو اٹھاتے ہیں اور ان عقائد دینیہ کو تبیین کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اثبات کرتے ہیں اور ان کا دفاع کرتے ہیں. یہ علم کلام میں بنیادی طریقے سے یہی کام ہے کہ عقائد دینیہ کو توضیح دینا، تبیین کرنا، ان کو اثبات کرنا اور ان پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات دینا. یہ کلام کا بنیادی کام ہے. اور کلام کے اندر روش بھی کوئی ایک خاص نہیں ہے. جس روش کے ذریعے سے عقائد دینیہ کو ثابت کیا جائے، دفاع کیا جائے، متکلم وہ تمام روشیں استعمال کرتا ہے. عقلی روش بھی استعمال کرتا ہے. خب عقلی روش میں قیاسی روش ہے، استقرائی روش ہے، ان تمام روشوں کو وہ استعمال کرتا ہے. حتیٰ عرفانی کشف و شہود سے بھی استفادہ کرتا ہے، تجربے سے بھی استفادہ کرتا ہے، حتیٰ جو جدل ہے اس سے استفادہ کرتا ہے. جدلی بیانات بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، نقلی طریقہ کار بھی ہوتا ہے، وہاں پر استفادہ آیات اور روایات ان چیزوں سے بھی ہوتا ہے کلام میں اس طریقے سے. لیکن فلسفے میں ایسے نہیں ہے. فلسفہ پابند ہے کہ اپنے مسائل کو وہ فقط اور فقط روش عقلی سے ثابت کرے گا، اور روش عقلی میں بھی جو خصوصیت سے روش قیاسی ہے، قیاس، البتہ قیاس سے مراد یہاں پر وہ منطقی قیاس ہے، اصولی قیاس نہیں ہے، اس کے ذریعے سے بیان کرتا ہے. جبکہ عرفان کے اندر آپ دیکھتے ہیں، خوب عرفان کا موضوع کیا ہے؟ عرفان کا موضوع حضرت حق، خداوند متعال کی ذات، خداوند متعال کے اسماء و صفات، پروردگار عالم کا عالم کے ساتھ کیسا ارتباط ہے، وحدت سے کثرات کیسے آتی ہیں، کثرات وحدت کی طرف کیسے پلٹتی ہیں. خود یہ عمدہ طریقے سے فلسفہ عرفان کا موضوع ہے. اور پہلے درجے میں جو چیز وہاں پر موضوعیت رکھتی ہے وہ معرفت شہودی ہے. عرفان میں پہلے درجے میں جو روش اور اہمیت رکھنے والی چیز ہے وہ معرفت شہودی ہے. البتہ اس میں پھر گفتگو ہے
کہ میں اس وادی میں نہیں نکلنا چاہتا. عرض صرف یہاں پر یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں آج کے جلسے میں کہ ایک طرف سے فلسفہ، کلام، عرفان، ان کو آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ علیحدہ علیحدہ علم ہے. فلسفہ فوکس کرتا ہے، فلسفہ موجود بما ہوا موجود کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، ہستی کے کلی مسائل کے بارے میں گفتگو کرتا ہے کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت عرض کریں گے. جبکہ علم کلام میں موضوع کیا ہے؟ عقائد دینیہ. عرفان میں موضوع کیا ہے؟ حضرت حق، خدا کی ذات، حضرت حق. خود تینوں کا موضوع علیحدہ علیحدہ ہے. اچھا، تینوں کی روش جدا ہے. فلسفے کے اندر روش عقلی ہے، عقلی میں بھی خصوصیت سے قیاسی روش. جبکہ علم کلام کے اندر میں نے کہا کہ روش عام ہے، عقائد دینیہ کو اس بات کرنا ہے، ان کی توضیح دینی ہے، دفاع کرنا ہے. چاہے عقلی روش ہو، تجربی روش ہو، نقلی روش ہو، حتیٰ عقلی روش میں بھی جدل ہو، اقناع ہو، استقراء ہو، کوئی بھی ہو، سب سے استفادہ کرتا ہے. عرفان میں موضوع حضرت حق، اسماء الہی، خدا کا عالم کے ساتھ ارتباط، کثرات کے ساتھ ارتباط، اور درجہ اول میں جو وہاں پر روش ہے وہ روش شہودی ہے. تو اس اعتبار سے آپ اس نقطے کو سمجھیں دقیق طریقے سے. فلسفے، کلام اور عرفان میں اپنے مقام پر تفاوت ہے. فتلخص، بحث کو ختم کروں. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فلسفہ جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اس فلسفے سے مراد ایک ایسا علم ہے جو ہستی کے بارے میں، موجود کے بارے میں، واقعیت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. ہدف بھی ہمارا یہ ہے کہ حقیقت ہستی کو، واقعیت کو کشف کریں، اور ہماری روش بھی یہاں پر روش عقلی ہے. لہذا فلسفہ کلام سے جدا ہے، فلسفہ عرفان سے جدا ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے ان 25 جلسات میں کہ انشاءاللہ خدا وند منان ہم لوگوں کو توفیق دے، اور آپ بھی تھوڑی سی زحمت کیجیے گا، ان دروس کو حتماً سنیے گا. وہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ فلسفے کا کلام پر کیا اثر ہے، کلام کا فلسفے پر کیا اثر ہے، اسی طریقے سے عرفان کا فلسفے پر کیا اثر ہے، فلسفے کا عرفان پر کیا اثر ہے، کہ وہ تفصیلی مباحث ہے اپنے مقامات پر. خداوند منان آپ کو انشاءاللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.